Throughout this week, we are celebrating Eid at voicepk.net by celebrating the heroes of the lockdown. We are bringing you stories from across Pakistan of Pakistanis who helped one another during this time of crisis. During the lockdown, thalassemia patients who are in desperate need of blood donation were facing a crisis. There was little blood available for over 100,000 thalassemia patients across Pakistan. Most of them were children. A young medical student from Karachi, Abdul Aziz, along with other fellow students, stepped forward to collect blood for all those suffering from thalassemia. پیشنٹس ویلفیئر ایسوسی ایشن گزشتہ 41 برس سے ڈو میڈیکل یونیورسٹی کراچی کے طلباء کی زیر نگرانی خون کے عطیات کی فراہمی کے لیے خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ کورونا وبا کے باعث اس مشکل گھڑی میں بھی والنٹیئرز نے ہمت نہیں ہاری۔ عبدالعزیز ڈو میڈیکل یونیورسٹی میں MBBS کے تیسرے سال کے طالب علم ہیں جو پیشنٹس ویلفیئر ایسوسی ایشن میں گزشتہ 2.5 برس سے والنٹیئر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انسانیت کی خدمت کے جذبے نے انہیں اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ وہ والنٹیئرز بن کر خدمت کریں۔ یہی وجہ ہے کہ وبا کے دوران بھی انہوں نے کام جاری رکھا ہے۔ دیکھیے، انسانیت سے خدمت کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ ہر کسی میں ہوتا ہے، بس اس کو کوئی ایک وجہ چاہیے ہوتی ہے کہ انسان وہاں پہ وہ اپلائی کر سکے۔ تو جب میں ڈاؤ یونیورسٹی میں فرسٹ ٹائم آیا تھا تو ہمارا PW کا ٹور ہوا، یہاں میں نے تھیلیسیمیا کے بچوں کو دیکھا، یہاں میں نے لوگوں کو خون لگتے ہوئے دیکھا اور فری میں لوگوں کی خدمت ہوتے ہوئے دیکھی۔ تو یہی وہ چیز تھی جس نے مجھے اس ادارے سے منسلک کیا۔ اور پورا دن ہم پڑھائی بھی نہیں کرتے، پورے دن ہم کوئی اور کام بھی نہیں کرتے، پر ڈیلی بیسس پہ والنٹری اگر ہمیں یہ احساس ہو کہ ہمارے 1 ڈیڑھ 2 گھنٹے سے کسی ایک کی نہیں زندگیاں بچ رہی ہیں اس ادارے سے، تو یہ الحمدللہ کبھی ہم 1 گھنٹہ لگاتے ہیں، کبھی 2 گھنٹے لگاتے ہیں۔ عبدالعزیز کا کہنا ہے کہ اس وقت پیشنٹس ویلفیئر ایسوسی ایشن کو کورونا وبا کے بعد مشکلات کا سامنا ہے۔ کووڈ کا ایسا مسئلہ آ گیا کہ لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل رہے، والنٹری بلڈ ڈونیشن کا کانسیپٹ جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو تھیلیسیمیا کے بچوں کو بلڈ لگتا تھا اور وہ بچے ہمارے پاس آ رہے ہیں انٹیریئر سندھ سے آ رہے ہیں اور اس سے بھی دور دور سے آ رہے ہیں، تو ان کو ٹرانسپورٹیشن کا ایشو ہے۔ اس کے علاوہ فنڈنگ کا ایشو ہے ہمارے پاس۔ ظاہر سی بات ہے جب سب تھیلیسیمیا کووڈ کی وجہ سے لوگ زکوٰۃ وغیرہ نکالیں، راشن وغیرہ تقسیم کر رہے ہیں، تو یہ ایک ایسا میجر کام ہے جو کہ جہاں بہت زیادہ فنڈنگ وغیرہ کی بھی ضرورت ہے، میڈیکیشن کی بھی ضرورت ہے، بلڈ کی بھی ضرورت ہے۔ بلڈ بینک میں ٹیکنیشین کے طور پر فرائض انجام دینے والے یونس صادق کا کہنا ہے کہ کورونا وبا سے قبل 300 سے 350 تک خون کی بوتلیں ڈونیٹ ہوتی تھی جو اب 100 تک ہیں۔ بلڈ پہلے ہمارے پاس 300 پلس ڈونر آیا کرتے تھے جو کہ اس وائرس کے بعد سے کم ہو کر تقریباً 100 اور اس سے بھی کم ہو چکے ہیں۔ اب مجبوراً ہم سب سے پہلے تھیلیسیمیا کے پیشنٹ کو دیکھتے ہیں کہ ان کا بلڈ ہم پورا کر سکیں۔ تھیلیسیمیا کے مریضوں کو ہر حال میں خون چاہیے۔ تھیلیسیمیا میں مبتلا بچوں کی ماؤں کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن سے بچوں کو لے آنا مشکل بن گیا ہے۔ بس یہاں سے آتے ہیں، کبھی رکشہ کر کے آتے ہیں، کبھی موٹر سائیکل پر آتے ہیں، کبھی 2 عورتیں جو ساتھ پیسہ اکٹھا کر کے آتے ہیں۔ اسی طریقے سے مشکلات کا سامنا بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ زیادہ لیتے ہیں، پہلے تو 300-400 پہ لیتے ہیں، اب 700 روپے بھی لیتے ہیں۔ پیشنٹس ویلفیئر ایسوسی ایشن کے ریسورس جنریشن آفیسر جنید رزاق کا کہنا ہے کہ جو لوگ ادارے کی مالی معاونت کرتے تھے اس میں کمی آ گئی ہے کیونکہ عطیات دینے والے مخیر اب کورونا متاثرین کی بحالی میں مصروف ہیں، اس لیے ایسوسی ایشن کو شدید مشکلات درپیش ہیں۔ مخیر حضرات سے اپیل ہے کہ وہ ہماری مدد کریں۔ اس وقت ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم تقریباً کوئی 8.5 سے 9 ملین کی لائبریری کا شکار ہیں،
تو اب ان چیज़ کو پورا کرنے کے لیے ہم اپنے تمام جو لوگ ہیں جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، ہماری ان سے بڑی پرزور گزارش ہے کہ خدا را ہماری مدد کریں، کیونکہ ہم تھیلیسیمیا کے ان غریب اور مسکین پیشنٹس کے لیے کام کر رہے ہیں کہ جس کا اللہ کے سوا اور آپ کی تعاون کے سوا کوئی اور مددگار نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسوسی ایشن کی جانب سے سول اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ سمیت دیگر شعبوں میں خون کے عطیات فراہم کیے جاتے ہیں۔ کورونا وائرس کی وبا کے بعد پوری دنیا کے اندر لوگوں کی عام زندگی سخت متاثر ہوئی ہے۔ نہ صرف لوگوں کی عام زندگی بلکہ ان کی بھلائی کے لیے کام کرنے والے ادارے بھی سخت متاثر ہو رہے ہیں۔ اسی طرح کراچی کے اندر قائم پیشنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن بھی اس وقت کورونا وبا کے بعد سخت مشکلات کا سامنا کر رہی ہے۔ شوکت کورائی، voicepk.net، کراچی۔